اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی-القعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس بات سے ثابت ہے کہ اس میں عام طور پر دنیا بھر کے مسلمان حج کی عظیم الشان عبادت کے لیے حرمین شریفین کی جانب رخت سفر باندھتے ہیں۔ ذی-القعدہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ذی-القعدہ حرام مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم لگاتار، پھر رجب۔ اس مہینے کو عربی میں ذو-القعدہ یا ذی-القعدہ کہا جاتا ہے۔ ذو-القعدہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ذو اور القعدہ۔ ذو کا معنی اردو میں والے اور قعدہ کے معنی بیٹھنے کے آتے ہیں۔ ذو کے معنی اہل، والا، صاحب اور مالک کے آتے ہیں۔ قعدہ دراصل قعود سے ہے جس کے معنی بیٹھنے کے ہیں۔ عرب اس مہینے میں نہ کسی سے لڑتے، نہ ہی کسی سے بدلہ لیتے اور نہ ہی کسی کو دھتکارتے، گویا گھروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کا نام ذی-القعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ پڑ گیا۔ حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنے کی بالخصوص ممانعت کی گئی ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، بس ان مہینوں میں ظلم کرنا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ قتادہ کہتے ہیں، دوسرے مہینوں کی نسبت ان حرمت والے مہینوں میں ظلم بہت بڑا گناہ اور بوجھ ہے۔ اگرچہ ظلم ہر حال میں بڑا گناہ ہے، مگر اللہ جس کام کے گناہ کو چاہے بڑھا دے۔ حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم کی 2 صورتیں ہیں، فرائض کو ترک کرنے سے، مثلا نماز اور دیگر واجبات کو چھوڑ دینا وغیرہ، حرام کاموں کا مرتکب ہونے سے، مثلا والدین کی نافرمانی کرنا، قطع رحمی کرنا وغیرہ۔ ذی-القعدہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، یعنی شوال، ذی-القعدہ اور عشرۂ ذی الحج۔ بخاری میں روایت ہے، اشہر معلومات سے مراد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شوال، ذی-القعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ روایت ابن جریر میں بھی ہے اور امام حاکم اسے صحیح بتلاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حجۃ الوداع میں ظہر اور عصر کے درمیان ہفتے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھا کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور رداء پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت زعفران میں رنگے ہوئے ایسے کپڑے کے سوا جس کا رنگ بدن پر لگتا ہو کسی قسم کی چادر یا تہبند پہننے سے منع نہیں کیا۔ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچ گئے اور رات وہیں گزاری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور بیدا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا۔ ذی-القعدہ کے مہینے میں اب 5 دن رہ گئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے تو ذی الحج کے 4 دن گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی کی۔ ذی-القعدہ میں عمرہ کرنا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے اور تمام ذی-القعدہ میں ہی کیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور سوائے اس عمرے کے
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے ساتھ کیا، تمام عمرے ذیقعد کے مہینے میں کیے۔ حدیبیہ کا عمرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذیقعد کے مہینے میں کرنے تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے سال اس کی قضا میں آپ نے ذیقعد میں عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے جارانہ سے کیا تھا، جہاں آپ نے حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی، یہ بھی ذیقعد میں کیا تھا۔ اور ایک عمرہ حج کے ساتھ کیا جو ذی الحج میں کیا تھا۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے عمرے کیے ہیں ماہ ذیقعد میں ہی کیے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک اور روایت کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے عمرے کیے ہیں ماہ ذیقعد ہی میں کیے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ متذکرہ روایت میں تمام عمروں کو ماہ ذیقعد میں اس لیے شمار فرمایا کیونکہ مدینے سے حج بیت اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی ماہ ذیقعد میں ہی عمل میں آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام بھی اسی مہینے میں باندھا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ ذیقعد میں یہ عمرے ادا فرمانے کی حکمت یہ تھی کہ لوگ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت سے واقف ہو جائیں اور اہل جاہلیت کی مخالفت بھی ہو، کیونکہ وہ اس مہینے میں عمرے کرنا بہت بڑا گناہ تصور کرتے تھے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پے در پہ اس ماہ مبارک میں عمرے ادا فرمائے تاکہ لوگ اس کی حکمت کو اچھی طرح جان لیں اور ان کے ذہنوں سے زمانہ جاہلیت کے اثرات مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ سنن ترمذی میں امام شافعی اور امام احمد نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اور فرمایا عمرہ حج میں قیامت تک کے لیے داخل ہو چکا ہے، یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اشہر الحج شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ حج کے مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں حج کا احرام باندھے، اور حرمت والے مہینے یہ ہیں رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ صحابہ کرام وغیرہ اور اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ ذیقعد میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کی، مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے، لہٰذا میرے لیے مزید اضافہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کی، میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، لہٰذا مزید اضافہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کی، میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، اس لیے میرے لیے مزید اضافہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرمت والے مہینوں ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب میں روزہ رکھو اور چھوڑو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرما کر ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ان مہینوں میں 3 دن روزہ رکھا کرو، پھر 3 دن ناغہ کیا کرو اور اسی طرح کرتے رہا کرو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے وہ یہی 4 مہینے ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔
ذیقد میں چند عظیم تاریخی واقعات پیش آئے جو یوں ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، جیسا کہ مجاہد، مسروق اور ابن جریر وغیرہ سے مروی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت اور کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر پہلے 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر 10 راتوں کا اضافہ فرما کر کل 40 راتیں مکمل ہونے پر ان کو شریعت اور کتاب یعنی تورات عطا فرمائی۔ ان 40 راتوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 40 راتیں ذیقد کے پورے مہینے اور ذی الحج کے پہلے عشرے کی تھی۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کی میعاد عید الاضحیٰ کے دن پوری ہوئی تھی، اور اسی دن آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تھا۔ بنو قریظہ کے ساتھ غزوہ بھی اسی مہینے میں ہوا تھا۔ ذیقد سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا نام دیا۔ اسی وقت سورہ فتح کی یہ آیات نازل ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔